اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اچھا، آیات اسٹڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا الحمدللہ 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، یعنی 5 سے لے کر 14 رکوع تک جو ہے وہ مسلسل بنی اسرائیل قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں کہیں کہیں مشرکین عرب کو بھی خطاب آئے گا، اسی طرح عیسائیوں کو بھی آئے گا، اور ان لوگوں کو بھی آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے، لیکن مین جو ایڈریس ہے وہ بنی اسرائیل کو، مطلب ان سے مین جو ہے وہ ان سے بات کی جا رہی ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو یہودی علماء ہیں بیسکلی ان کو زیادہ ان آیات کے اندر مین ٹارگٹ ان کی طرف ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کوئی ان آیات سے یہ معنی نہ لے کہ یہ آیات تو ان کے لیے، یہ یہودی علماء کے لیے ہیں، یہ ان کے سننے کی چیز ہے، یہ ان کے پڑھنا، بس ہم نے تو بس پڑھنا ہے ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آیات ان کو ایڈریس کی جا رہی ہیں، ان سے خطاب ہے، انڈائریکٹلی ان میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے، ہمیں بھی ان آیات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو یہاں قرآن پاک میں اس لیے رکھا ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب مسلمانوں تم یہ کام نہ کرنا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ سپوز میں اپنی ایک میری میڈ تھی جس کو میں نے رکھا ہوا تھا، اور اس کو میں نے کام سے چھٹی دے دی، مجھے اس کا کام نہیں پسند تھا یا جو بھی اس کے اندر مسئلے مسائل تھے۔ اب میں نے نیو میڈ جب رکھی تو میں اب اس کو اپنا پورا گھر دکھا رہی ہوں، اس کو میں کہہ رہی ہوں دیکھو میری جو پرانی میڈ تھی وہ یہ دیکھو ٹیرس کی صفائی جو تھی نا، صفائی ستھرائی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح میں اس کو کہتی ہوں دیکھو کہ میری جو میڈ تھی نا پرانی والی، وہ ٹائم پہ آتی نہیں تھی، کام جو تھا نا وہ ٹائم پہ نہیں کرتی تھی، اور ٹائم پہ آتی بھی نہیں تھی اپنی ڈیوٹی پہ، اور اسی طرح وہ مطلب اس میں یہ مسئلہ تھا، مطلب وہ کپڑے اچھے سے نہیں دھوتی تھی، صفائی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی۔ اب یہ ساری باتیں میں اپنی نیو میڈ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ اب میں اس کو کہہ نہیں رہی، انڈائریکٹلی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھو ان باتوں کی بنا پر میں نے اس کو کام سے نکالا ہے، تو اگر یہ سب کام اور یہ سب حرکتیں تم بھی کرو گی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو ان آیات میں بھی علماء یہود بنی اسرائیل کی جو برائیاں بدعمالیاں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور ان سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو، امت کے ہر ایک فرد کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اے مسلمانوں تم ان کاموں سے بچنا۔ اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے 7320۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی انہیں فالو کرو گے، جو جو انہوں نے کیا تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی اس میں ان کی اتباع کرو گے، یعنی کہ تم بھی ان کے پیچھے پیچھے گو کے سوراخ میں گھس جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، یعنی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہودوں نے سارا مراد ہے، یعنی کیا ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اور کون، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ تو اب ان ساری آیات سے، ہر آیت سے اپنے لیے سبق لینا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ناراض ہوئے ہیں، بنی اسرائیل قوم پر، ان چیزوں سے اب ہم نے بچنا ہے، ایز اے فرد بھی بچنا ہے اور ایز اے امت بھی بچنا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا جو یہ بنی اسرائیل نام ہے، اسرائیل جو لقب ہے یہ بیسکلی لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، بندہ خدا، عبداللہ۔ اب جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے سٹارٹ میں تو وہ ٹھیک تھے، اپنے عقیدوں پر تھے، لیکن آگے جیسے جیسے نسلیں آتی گئیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بگاڑ آتا گیا، اور کرتے کرتے وہ یہودی بن گئے۔ تو اب ان سب چیزوں میں آیت نمبر، بلکہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک یہ جتنی بھی آیات ہوں گی، ان سب میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، جو جس چیز سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا، سلیکٹڈ امہ تھے نا، تو اب ان کو اس بات سے جب انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی تمام نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو چارج دے دیا۔ تو اب اگر امت مسلمہ بھی یہی کچھ کرے گی، ہم ایز اے فرد یہی کچھ کریں گے، ہمارا بھی یہی انجام ہوگا پھر۔ تو اب ان آیات کو اسٹڈی کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ان آیات میں اپنی ذات کو، اپنے معاشرے کو ڈھونڈنا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اچھا، بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں اس قوم کو، بہت ساری۔ مثال کے طور پر پتھروں سے پانی نکالا، بادلوں کا سایہ دیا، فرعون کی قوم سے ان کو نجات دی، اسی طرح انبیاء ان میں بھیجے، بادشاہت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو کہ ایک مثالی تھی۔ مطلب اتنی نعمتیں دی، لیکن پھر بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور پھر جو آگے آ رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُم، میرے ساتھ جو عہد تھا تمہارا تم اسے پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ ان کا کیا عہد تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ عہد تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان کی بک میں لکھا تھا تورات میں، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہوگا، اس نبی پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی اور ان کی علماء کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ چیز ہے، موجود ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ضد میں آگے کہ اگر ہم ان کو مانیں گے تو سرداری تو ان کی بن جائے گی، ان کی واہ واہ ہوگی، ہمیں کون پوچھے گا۔ تو پھر اللہ جل شانہ اس پر فرما رہے ہیں کہ اوفی بعہدکم، اگر تم اپنا عہد پورا کرو گے، یعنی کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ گے، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ تم سے خوش ہو جاؤں گا، تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں ان میں پتہ ہے علماء یہود میں یہ تھا نا کہ وہ تھوڑا دنیاوی معاملات میں ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ہماری نا وہ بنی رہے، دھاک بنی رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر وہ مان لیتے تو ان کی وہ ساری ساختوں ان کو وہ فرق پڑتا، وہ ہٹا دیے جاتے کہ ان کو اب کون پوچھے گا۔ تو وہ اس چکر میں تھے کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں انہوں نے یہ سب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اگر لوگ ان سے پوچھتے بھی تو گول مول سی بات کرتے، کہتے کہ پتہ نہیں، ہاں ہے، شاید ہے نبی، لیکن امیین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، مطلب اس طرح گول مول سی بات کرتے۔ تو اس بنا پر ان کی یہ جو ساری بدعمالیاں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ان آیات سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے، اور ہم تمام امت مسلمہ کے لیے؟ دیکھیں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، بے بہا، ہم گن نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک راز بتاؤں کہ جس بندے کو اپنی نعمتیں بڑھانی ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 کرنی ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا۔ تو شکر کیا کریں اللہ کی ہر نعمت پر۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ نے دے رکھا ہے ذرا اس کو گننا شروع کریں، اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کریں، اپنی عادت بنا لیں شکر گزاری کی۔ شروع میں مشکل ہوگا، نہیں ہوگا کہ کیسے شکر کریں، کرنا سٹارٹ کریں، ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف۔ دوسرا کیا لیسن ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے جو عہد ہم سے لیے ہوئے ہیں، کیا عہد ہے اللہ کا عہد؟ کہ میرے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تھوڑا مشکل لگتا ہے گناہوں کو چھوڑنا، تو کوئی نہیں، آپ ایک ایک کر کے چھوڑتے جاؤ، ایک ایک کر کے آپ چھوڑتے جائیں، اور جو شخص چھوڑنا چاہتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے
اس راستے کو آسان کر دیتا ہے. جو برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ بھی آسان ہے, اور جو نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک ایک کر کے آپ جو ہے نا برائیوں کو چھوڑنا شروع کریں اور دیکھیں پھر کیسے چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. اور تیسری چیز وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے. ہم اکثر جو گناہ کر رہے ہیں نا, اکثر ہم اپنی فیملی لائف میں بھی ہم دیکھیں نا تو ہم اللہ کے احکامات تب پیچھے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم کسی اور کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کے حکم سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کا ڈر ہوتا ہے ہمارے دل میں, ہم اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کو تمام ڈروں سے آزادی مل جاتی. تو کوشش کریں کہ صرف اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھیں, زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے عہد پورے کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر حد الامکان جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. اور تیسری چیز صرف اور صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے, دنیا کا ڈر نہیں. آگے بڑھتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ, یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اچھا, یہ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جو علماء یہود تھے نا انہیں یہ باتیں بالکل کلیئر کٹ پتہ تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے. انہیں ان کی بکس میں تورات پہ یہ سب کچھ درج تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ تو انہوں نے دیکھا کہ چلو مان لیتے ہیں, ابھی پراپرلی اسلام کے احکامات سامنے نہیں آئے ہوئے تھے سارے کے سارے. تو وہ کچھ عرصہ تو وہ تھوڑے تھے, دیکھ رہے تھے کہ ہاں شاید یہ ہے, مگر جب تھوڑا اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ آخری نبی نہیں ہے, یہ نبی نہیں ہے. انہوں نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا آیات میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, یعنی علم ہونے کے بعد انکار کرنا زیادہ شدید ہے. مشرکین عرب جو تھے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو ان مشرکین کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ان کے پاس تو کوئی الہامی کتاب تھی ہی نہیں, مگر جو یہ مدینے میں یہود تھے ان کے پاس تو کتاب موجود تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا ایک آخری نبی آئے گا. تو ان کو پتہ تھا. علم کے بعد انہوں نے جب انکار کیا ہے نا تو کہتے ہیں وہ انکار زیادہ شدید ہوتا ہے. مدینے کے اندر جو اوس و خزرج جو مشرکین کے قبائل تھے انہوں نے کیا کیا, یہ یہود جو تھے ان کو بڑا اس بات پر وہ دھمکاتے تھے, ڈراتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے, کیونکہ وہ یہ ان قبیلوں سے ڈرتے تھے نا. یہود اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے ان سے یہ ڈرتے تھے. جب کوئی جنگیں وغیرہ ہوتی, لڑائیاں وغیرہ ہوتی تو ان کو بڑا یہ اس بات پر وہ دکھاتے, مسلز دکھاتے اپنے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور پھر ہم تم لوگ کو دیکھ لیں گے. تو وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس و خزرج نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ایمان لائیں ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں. تو اب یہود ادھر ہی بیٹھے رہے, اوس و خزرج جو تھے وہ اسلام لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور یہود ادھر کے ادھر ہی انکاری ہو گئے. یعنی کہ جس کو پتہ ہو اور وہ جاننے کے باوجود ضد ہٹ درمی کے بنا پر کسی چیز کا انکار کرے گا وہ انکار بہت زیادہ شدید ہے. یعنی علم کے بعد انکار کرنا بہت بہت سنگین گناہ ہے. اور یہ جو آیات آ رہی ہیں نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو, میں آپ کو اس پر ایک حدیث سناتی ہوں. سنن نبی داؤد میں ہے کہ جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے, وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا. اللہ جل شانہ نے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تھوڑی قیمت پر, یعنی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا نا, کہ ان کے دنیاوی سٹیکس جو تھے وہ دو پہ جا رہے تھے. اصل میں جو ان کے علماء تھے وہ یہود سود وغیرہ کا کام کرتے تھے. تو اس بنا پر, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا, ان کو ولد الزنا قرار دے دیا اور پھر ان کو سولی چڑھوایا, جو سارا ان کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے ساتھ جو کاروائی کی گئی تھی اس کے پیچھے بھی علماء یہود کا ہاتھ تھا نا. یہود کو ساری باتیں پتہ تھی, ان کو سب کچھ پتہ تھا, ہر چیز کا ان کو علم تھا
یہ علم والے لوگ تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا لیسن ہے اس میں کہ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے اور اس کے بعد ہم اس پر ضد اور ہٹ درمی شو کریں تو یہی انجام ہر اس شخص کا ہے جو ان کی روش پہ چلے گا، اس کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ اور ہمارے اب آپ دیکھیں نا، امت مسلمہ میں بھی آپ دیکھیں تو کتنے علماء ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو دین کو جو ہے نا دنیا کمانے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ خالص ایمان عطا فرما، اخلاص والا، اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، بے شک اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ باطل کا رنگ یعنی مکس اپ سی بات نہ کرو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، سالن ہے، اس کے اوپر میں کھیر ڈال دوں اور میں آپ کہوں یہ لیں آپ کھائیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ سالن ہے، کھیر ہے، کیا چیز ہے، یہ میٹھا ہے، نمکین ہے، یہ کالا ہے، سفید ہے، یہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ہوتا یہ تھا، مشرکین جو عرب تھے، جو کفار مکہ تھے، تو وہ یہود کو، جو مدینے کے یہود تھے، ان کو بڑا وہ عالم سمجھتے تھے، ان کے اوپر بڑی دھاک ہوتی تھی کہ یہ تو بڑے علم والے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ مشرکین جا کے نا ان سے جا کر پوچھا کرتے کہ بھائی دیکھیں ہمارے ادھر ایک نبی آیا ہے، تو آپ لوگ بھی تو ایک الہامی کتاب پڑھتے ہیں اور اس طرح ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں، تو بتائیے ذرا کہ کیا یہ جو آخری نبی آیا ہے یہ واقعی نبی ہے؟ تو اس پر علماء یہود ایک یا تو گول مول سی بات کرتے، کلیئر کٹ بات نہ کرتے، یا یہ کہہ دیتے کہ ہاں نبی ہے لیکن امیین کے لیے ہے، عربوں کے لیے نہیں ہے، مطلب ہمارے لیے یہ نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے، یا اس طرح اور کوئی اس طرح کی بات کر دیتے کہ جس سے ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر اس چیز کو ہم اپنے علماء میں بھی آج کل دیکھیں تو وہ کتنی چیزیں ہیں جس میں عام عوام کو وہ کنفیوز کرتے ہیں۔ مطلب اگر ایک حکم آ گیا، ایک چیز آ گئی ہے، اس میں حدیث آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، مگر کیا اپنے بزرگوں کی بات کو اوپر کریں گے؟ نہیں، سچ بات کو عوام کے سامنے لائیں گے ہی نہیں، اور ایسی گول گما کے گول سی باتیں کریں گے، ایسی تعویلیں ڈھونڈیں گے کہ عام بندہ چکرا جائے گا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک سادہ بندہ تو فرق ہی نہ کر پائے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالی شانہ بہت سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر، گول مول بات کر کے ایسے نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ جو بات صحیح ہے، واضح ہے، اس کو واضح بیان کرو، کالے کو کالا کہو، سفید کو سفید کہو، گرے شیڈ والی بات مت دو۔ اور اسی وجہ سے آج ہماری امت مسلمہ میں بھی اتنے فتنے ہیں، کیونکہ علماء صحیح بات نہیں بیان کرتے ہیں عام عوام کو۔ وہ اپنے، اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں فرمان آ جائے وہاں کسی کی بھی بات رد ہے، کوئی بزرگ ہے، ایون کوئی نبی ہے، کسی نبی کی بھی بات رد ہو سکتی ہے، جہاں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آ جائے کہ انہوں نے اگر یہ بات فرمائی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کی بھی بات رد ہو سکتی ہے، مگر یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، یہ اپنے بزرگوں کی بات کو اوپر کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی یہ تعویل ہے، کر آ کے نا، تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ اور یہی اگر ہم اپنی پرسنل زندگیوں میں بھی دیکھیں تو ہم اگر دین کے معاملات سے علیحدہ اگر ہم یہ دیکھیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھ رہے ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جب ہم سے کوئی پوچھے کہ دیکھو ان میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہم صحیح بات بتائیں نا، ہم گول مول سی بات کریں، نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے، وہ بھی، یہ تو نہیں نا۔ انسان کسی ایک سائڈ کی بات کرے، صحیح اور صاف بات جانی چاہیے نا آپ کے تھرو، کہ پتہ تو چلے نا آپ کھڑے کس طرف، رائٹ پہ ہو لیفٹ پہ ہو۔ اب ایک چیز ہے، یا تو وہ ٹھنڈی ہے یا وہ گرم ہے، ٹھنڈی بھی ہے گرم بھی ہے، مکس اپ ہے، رات بھی ہے اندھیرا بھی ہے، دھوپ بھی ہے چھاؤں بھی ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے نا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک ایمان والے شخص کے اندر یہ عادات نہیں ہو سکتی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی، کہ جب کہیں کوئی ہم سے بات پوچھی جائے تو سیدھی اور صاف بات بتائیں، چاہے وہ اس کے بعد جو مرضی انجام، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ بے شک تھوڑا سا دنیاوی ہمیں اگر نقصان اٹھانا بھی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد ایسے بندے کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اس سے کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
वाक़ीमु स्सलाता वातु ज़काता वरकऊ मर्राकीन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। अच्छा, ये भी अब बनी इसराइल को एड्रेस किया जा रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है उस पर ईमान ले आओ, उनके साथ नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों में शामिल हो। बेसिकली उनको बताया जा रहा था कि देखो, तुम लोगों ने पहले जो गलतियाँ की हैं हो गई सो हो गई, अब ईमान ले आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर और मुसलमानों के साथ शामिल हो जाओ। ये उनको एक तरह से एक वो दिया जा रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा तुम्हारे पास एक नबी आ गया, एक आखिरी नबी आ गया, एक आखिरी चांस है सुधरने का, अगर सुधर जाओ। अच्छा देखें, अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आप लोग के साथ एक हमारे लिए जो लेसन है, वाक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता वरकऊ मर्राकीन, और झुक जाओ उनके साथ, झुकने वालों के साथ तुम भी झुक जाओ, यानी कि जो रुकू करने वाले हैं उनके साथ तुम भी रुकू करो, यानी जमात की शक्ल में रहो, गैदरिंग की शक्ल में रहो, अकेले अकेले नहीं। जो शख्स अकेला होके होता है ना, देखें भेड़िया जो होता है ना, वो अकेली थैली सी जो बकरी घूम रही हो ना उस पर अटैक करता है, और जो रेवड़ के साथ हो ना वो उसको पकड़ना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करें कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, नेक लोगों के साथ जुड़ के रहें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें। कहीं कुरान क्लास हो रही है तो वहाँ पे आपका एक सोशल सर्कल हो, अच्छे बंदों के साथ आपका उठना बैठना हो। इसका बड़ा फ़ायदा होता है बंदे को कि कभी आपका ईमान जो है ना, सपोज़ अब मैं किसी टाइम ईमान में लो फील कर रही हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा कुरान पढ़ने का, तो मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करके कहती है कि आओ वहाँ जाते हैं, क्लास लेने जाते हैं, आओ फ़लाँ महफिल हो रही है, फ़लाँ ये हो रहा है। तो उससे भी इंसान का जो है ना वो ईमान जो है वो दोबारा चार्ज अप हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है, इंसान को मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। जब आप गिरे हुए हो तो कोई उठाने के लिए आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे लोगों की गैदरिंग में रहा करें। एक अकेले जो है ना उसमें ना अपना कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, मुझे सब बातें पता है, नहीं। अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, जमात की शक्ल में रहा करें। आगे बढ़ते हैं। अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। अब इसका तर्जुमा बड़ा गौर से सुनिएगा। तुम दूसरों को नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? उलमा यहूद में यह बड़ी बुराई थी। दूसरों को तो कहते थे कि ये करो ये करो, अच्छे अमाल की तरगीब देते, खुद नहीं करते थे। अच्छा, अब इसी आयत को ज़रा हम अपने ऊपर भी लें तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो इस आयत से ये पॉइंट भी लेते हैं ना कि देखिए, हम खुद भी नेक अमल नहीं करें तो हम किसी को भी कहेंगे नहीं, हम तो खुद भी नहीं करते तो हमने किसी को कहना भी नहीं। नहीं, ये नहीं, ये दोहरा गुनाह है। एक तो करना भी नहीं है और रोकना भी नहीं है। हम पर रोकना भी वाजिब है और खुद रुकना भी वाजिब है, वो डबल गुनाह हो जाएगा। हमने रुकना भी है और रोकना भी है, दोनों काम करने हैं, दोनों हम पे वाजिब है, ठीक है। और उसमें मत कंफ्यूज हो कि मैं तो कर नहीं रही, हमने उस अमल को करना भी है और दूसरों को भी तरगीब देनी है। ये बात अपने दिमाग में लिख लें, इस पॉइंट को नोट कर लें, कहीं लिख लीजिएगा। रुकना भी है, रोकना भी है। अच्छा, मैं इस पर आपको एक हदीस सुनाती हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है और मिशकात में इसका नंबर है 5149। मिराज वाली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मिराज वाली रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो कहा गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खतीब और वाइज और आलिम हैं, जो लोगों को भलाई सिखाते थे मगर खुद नहीं करते थे, बावजूद इल्म के समझ नहीं रखते थे। यानी कि उन लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मिराज वाली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो दूसरों को तो कहते थे ये करो, नमाज पढ़ो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करते थे। और इसी तरह एक और जगह रिवायत है कि जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीहतें सुन सुनकर हम तो जन्नती हो गए, ये तुम जहन्नुम में क्यों आ पड़े? वो कहेंगे, अफसोस, हम तुम्हें कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। तो देखें, एक तरफ ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि सिर्फ दूसरों को ही कहने पे नहीं फोकस करना कि और खुद करना ही नहीं है। यानी कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, कहना भी है, करना भी है। ये दोनों बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमने रोकना भी है, रुकना भी है, इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो दोहरा गुनाह हो जाएगा हम पर। और
آغاز اپنی ذات سے لینا ہے، یعنی کہ پہلے خود کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب دلانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے نہیں ہے یہ مشکل کام جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہ سارے جو کام بتائے گئے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یعنی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نہیں کرتے ہو۔ اچھا، یہ جو سارے کام، ساری جو لسٹ دی گئی ہے نا، یہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے اللہ نے جو ہے نا ہیلپنگ ایلیمنٹس بھی بتا دیے ہیں کہ جب تم پر دین پر چلنا مشکل لگے، تمہیں برائی چھوڑنی مشکل لگے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا مشکل لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ایلیمنٹس دیے ہیں آپ کو۔ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی صبر کرو اور نماز پڑھو۔ تمہارے لیے یہ ساری مشکلات، چاہے وہ دین کی راہ میں ہیں یا دنیا کے کوئی معاملات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان کر دے گا۔ صبر کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 2402، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا کہ جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ یعنی جن لوگوں کی دنیا میں آزمائش نہیں ہوئی ہوگی نا، وہ جب قیامت والے دن صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی سختیاں دیکھی ہوں گی، تو ان کا جب اجر و ثواب وہ قیامت والے دن دیکھیں گے نا، جنہوں نے دنیا میں سکون دیکھا ہوگا، تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری جو کھالیں ہیں وہ کینچیوں سے کتری جاتی، کیونکہ وہ سختیوں کی پریشانی پر صبر کرنے والوں کا جب اجر دیکھیں گے تو انہیں رشک آئے گا کہ کاش ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہوتا۔ تو یہ جو دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانیاں، ان پر پریشان نہیں ہونا۔ جو صبر کرتا ہے، میں آپ کو اس پر ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم کی ہے 2424، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عنایت فرمائے گا، اور کسی کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ یعنی جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ سے مانگیں گے نا کسی مسئلے پر، کسی بھی مسئلے پر، دنیاوی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، کوئی سرکمسٹانسز آپ کے ساتھ، آپ اللہ سے جب کہیں گے نا اللہ مجھے تو صبر عطا فرما، اللہ آپ کو صبر دے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز کوئی بھی نہیں جو انسان کو مل سکے اپنے رب باری تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا کریں۔ اچھا، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ صبر کرنا مشکل لگتا ہے انسان کو کہ صبر آئے کیسے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ صبر کا فیضان، اچھا یہ جو ورڈ ہے نا افرغ علینا، افرغ ہوتا ہے انڈیل دینا، انڈیلنا، یعنی کہ ہمیں نہلا دے صبر میں۔ ایک ہوتا ہے پینا اور ایک ہوتا ہے نہا لینا، نہا لینا یعنی اتنا صبر ہمارے اوپر ڈال، اتنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے شامل کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اسے کسی کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو صبر کی عادت اپنے اندر ڈالیں، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اور دعا مانگے اللہ سے، دعا مانگے اللہ سے، اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا، مجھے صابرین میں سے بنا، مجھے شاکرین میں سے بنا۔ دعا مانگے اللہ سے، بے شک جو مانگیں گے وہی ملے گا نا، مانگیں گے تو ملے گا، بغیر مانگے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر اور نماز۔ اگلا ایلیمنٹ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس طرح کی پریشانیوں پر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پر پہلی چیز صبر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ نماز سے مدد لو، نماز بھی مدد دیتی ہے انسان کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل کام اور غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز پڑھتے تھے۔ یعنی میرے نبی پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، آپ مسجد کی طرف رخ کر لیتے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم پر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کسی بھی اس میں آ رہی ہے، تو نماز کا رخ کریں، نماز پڑھیں، نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں آولا پڑ گیا نا، تو وہ جو اس ٹائم کے جو ماہر طب تھے، جو ڈاکٹرز تھے اس ٹائم کے، انہوں نے کہا کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اچھا، اب اس ٹائم تو انیستھیزیا بھی نہیں تھا، آج کل تو انیستھیزیا کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ہے، یعنی بے ہوش کر دینا، اس ٹائم تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرنا، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں نا تب آ کے میرا پاؤں کاٹ لینا،
یعنی وہ اتنے نماز میں مگن، اتنے اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اب اس سے دیکھ لیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ہمیں نمازوں میں دنیا جہان کے خیالات ہمیں نماز کے اندر آتے ہیں، دنیا جہان کی پریشانیاں ہمیں نماز کے اندر آ کے ٹکتی ہیں کہ یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتی ہوں، بڑا خوبصورت ہے اور بڑا رقت آمیز ہے، انسان کو بڑا جھنجھلا دیتا ہے، دل دہلا دیتا ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ پیٹ میں آپ کے درد تھا، بھوک سے پیٹ میں درد تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا نا، تو ان کے پیٹ میں درد تھا، انہیں بھوک تھی، تو بھوک سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ الٹے ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب الٹے بل پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ پیٹ کا درد کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو نماز شروع کرو، اس میں شفا ہے۔ اب بندہ سوچے ذرا، اب خود سوچیں کہ یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمارے کیا غم ہے، ہماری کیا پریشانی ہے، کس لیول کی پریشانی ہے، کس لیول کا دکھ ہے کہ بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اٹھو نماز شروع کرو، اس میں شفا ہے۔ تو نماز کیسے مسئلوں کا حل ہے، خود سوچ لیں۔ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی سٹریس ہو، جب کوئی ایگزائٹی ہو، جائیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لیں، جا کے نماز پڑھیں، نماز شروع کر دیں، نماز کی حفاظت کریں۔ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، جیسے تھرمومیٹر سے ہم اپنا بخار چیک کرتے ہیں نا، ناپتے ہیں کہ اتنا ہو گیا، 102 ہے آج، مجھے 101 نہیں ہے، وہ ہے جتنا اپنا ناپنا ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو اگر ناپنا ہے نا تو اپنی نماز کو چیک کریں، میری نماز کیسی ہے۔ جو نماز ہے نا وہ آپ کے ایمان کا ایک پیرامیٹر ہے، آپ کو شو کرتی ہے کہ آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ تو نمازوں کی خاص حفاظت کریں، اور صبر اور نماز یہ دو ایسی چیزیں جن سے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑی مشکل، ہماری کیا مشکلیں ہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں روایات، ایسی تکلیفیں تو ہم پر نہیں آئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے انسان کو۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ کیسا بھی مسئلہ ہے آپ کا، کیسی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کو لے کے آپ کسی بھی طرح کے سٹریس میں ہیں، دو چیزوں کو پکڑ لیں اپنی لائف میں، صبر اور نماز۔ یہ دو ایلیمنٹس دیے گئے ہیں، جو ان کو لے لیتا ہے اس کے لیے ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی پھر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہیں تو ان سے مدد دی جا سکتی ہے، مگر یہ بڑے بھاری کام ہیں، مگر ان کے لیے نہیں ہے الا علی الخاشعین، جو فرما بردار بندے ہوں گے، جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین یظنون، اور جن کو اپنے رب سے ملاقات کا گمان ہے، انہیں پتہ ہے انہیں اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ یعنی یہ وہی کرے گا جس کو اپنے رب کا ڈر ہوگا، آخرت کے آنے کی جس کو فکر، آخرت کی فکر ہے جس کے دل میں کہ میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اپنے اعمال پیش کرنے ہیں، مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ تو آخرت کا جو ڈر ہے، آخرت کی جو فکر ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں اسے مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس، تو جیسے تو مجھے بھول گیا تھا ایسے ہی آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ استغفر اللہ، اللہ بھلا دے گا۔ اللہ کیسے بھلا دے گا؟ آگ میں پھینکوا دے گا، بھول گیا۔ اور کسی کو آگ میں پھینک دیا، بھول گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہ بھولے، تو آج اللہ کو یاد رکھنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، بار بار اپنے اندر ریمائنڈر رکھا کریں، کہیں لکھ کے لگا لیں کہ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ بڑی سخت حدیث ہے کہ جیسے تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ ہر وقت اپنی آخرت کا سوچا کریں کہ میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، میرا یہ عمل، اس سے میرے نامہ اعمال پہ کیا رزلٹس آئیں گے، اس سے میں اپنے معاشرے پر کیا اثر چھوڑ رہی ہوں۔ ہر وقت کا چیک اینڈ بیلنس اپنے اوپر رکھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اور جو کچھ سیکھا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اپنی دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔